ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یعنی اے ہمارے بندو تم ہمارے نبی ایوب کے حالات پڑھو اور صبر و شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں تھی، اور آپ کی بیوی حضرت بی بی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے اور 12 ہی بیٹیاں تھیں، اور آپ کے یہاں 500 ہلوں کی کھیتی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت، مال و دولت اور اولاد عطا کی تھی۔ اونٹ، بکری، گائے، بیل وغیرہ سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ بڑے شکر گزار اور سخی خیر و خیرات کرنے والے تھے۔ عبادت اتنی کرتے تھے کہ فرشتے میں بھی آپ کی شہرت ہو گئی کہ ایوب اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ آپ کی عبادت اور شکر گزاری سے شیطان حسد میں بھر گیا اور کہا کہ اے رب، ایوب کی شکر گزاری کا میں قائل نہیں، کیونکہ وہ مالدار ہے۔ غریبی میں عبادت کرے تب میں سمجھوں گا کہ وہ شکر گزار ہے۔ مجھے اس کے مال پر اختیار دے۔ حکم ہوا کہ تم کو اختیار دیا۔ شیطان نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم اپنی اپنی طاقت بیان کرو۔ سب نے اپنی اپنی طاقت بیان کی، کسی کی طاقت کو پسند نہ کیا۔ پھر ایک سپاہی نے کہا کہ میں زمین سے آگ کی چنگاریاں اور شعلے نکال سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا بس جو کام میں چاہتا ہوں تیرے ہی بس کا ہے، اسی وقت جا اور ایوب کے تمام جانوروں کو جلا دے۔ اس نے جا کر ایک ایسی پھونک ماری کہ زمین سے آگ کے شعلے نکل پڑے اور تمام جانور، اونٹ، بکری، بیل وغیرہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر شیطان نوکر کی صورت میں ہو کر آیا اور حضرت ایوب سے کہا کہ حضرت، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس نے آسمان سے آگ بھیج کر تمہارے سب جانور جلا دیے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سب چیزوں کا مالک ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے لے لے۔ شیطان یہ صبر و استقلال کا جواب سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر آ کر آپ نے سنتو گڑھے سپاہی کو بھیجا اور ہرے بھرے کھیت اور باغ کو اس نے جلا دیا۔ پھر آیا اور حضرت ایوب سے کہا کہ حضرت، جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو آج اس نے تمام اناج کے کھیت اور باغات آگ بھیج کر جلا دیے۔ اب تم کو چاہیے کہ اس کی عبادت چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، میں اپنے مالک وحدہ لا شریک کے حکم پر راضی ہوں، سب چیزیں اسی کا ہے، جب چاہے لے لے۔ ایوب اے ثابت قدم، نام کو بھی آیا نہیں چہرے پہ غم، سجدہ اے شکر خدا میں گر گئے، کر کے نفرت اس لئی سے پھر گئے۔ کچھ شکایت اور نہ شکوہ لب پہ تھا، بلکہ زباں پر تھا وہی ذکر خدا۔ ہو کے فارغ سجدہ اے معبود سے، پھر یوں ابلیس سے کہنے لگے کیوں نہیں تجھ کو جلایا آگ نے، کیوں نہیں تجھ کو ستایا آگ نے، کوئی شاید تو ہی شیطان ہے، تو ہی بے شک دشمن انسان ہے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ میرا مکر و فریب نہ چلا اور اس قدر نقصان پر بھی وہی عبادت اور شکر گزاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو باہر کے نقصان تھے، میں ان کی شکر گزاری جب جانوں گا کہ ان کا دل اولاد کی طرف سے زخمی ہو، مجھے ان کی اولاد پر اختیار دے۔ حکم ہوا کہ جا، تجھ کو اختیار دیا۔ شیطان نے اسی وقت آ کر آپ کے مکان کو الٹ دیا اور سب لڑکے لڑکیاں دب کر مر گئے اور سب مال و اسباب غرق ہو گیا۔ شیطان یہ دکھ بھرا کام کر کے پھر مسجد میں آپ کے پاس آیا اور کہا کہ تم جس خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہو اس نے تمہارا مکان گرا دیا اور سب مال و اولاد کو غرق کر دیا۔ یہ خبر دل کو ہلا دینے والی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے فرمایا الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب تعریفیں اور خوبیاں خدا ہی کے لیے ہے، میری جان اور اولاد وغیرہ کا مالک وہی ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے اور جب چاہے لے لیتا ہے۔ میں اس کے حکم پر راضی ہوں۔ اور خدا کی طرف سے شیطان کو کہا گیا اے نہیں دیکھا میرے بندے کا حال، کچھ ہوا اس کو کسی شے کا ملال، کیا نہیں ثابت قدم دیکھا اسے، ذاکر و شاغل نہیں پایا اسے، اف نہیں کی اس نے، کیا صابر رہا، کیا عبادت میں میری حاضر رہا۔ یہ جواب سن کر شیطان نے کہا کہ میں ایسے صبر و شکر کو نہیں جانتا، ان کو اپنی جان کی تکلیف ہو، میں تو جانوں کہ یہ شاکر و ذاکر ہے۔
اب مجھے ان کی جان پر اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا، تجھے اختیار دیا، مگر ان کی زبان اور دل پر تیرا اختیار نہ ہوگا۔ شیطان آپ کے پاس آیا، دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں تو مردود زمین میں گھسا اور آپ کی ناک مبارک میں ایسی پھونک ماری کہ تمام بدن میں پھنسیاں نکل آئی اور خارش پیدا ہو گئی اور خون خراب ہو گیا، کھجانے کی وجہ سے ناخن نہ رہے۔ پھر لکڑی اور لوہے کی کسی چیز سے کھجاتے، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت پھٹ گیا، خون اور پیپ بہنے لگا اور بدبو پھیل گئی اور بدن میں ایک ایک بلشت کے کیڑے پڑ گئے۔ جب کیڑے کاٹتے تو آپ درد کی تکلیف سے فرماتے، یا ربی یا ربی، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا، یعنی اے میرے صابر بندے، میں تیرے پاس ہوں۔ آپ اس جواب سے بہت خوش ہوتے اور درد کی تکلیف بھول جاتے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم شریف میں 12,000 کیڑے پڑ گئے تھے۔ جب کیڑا زخم سے گرتا، آپ اس کو اٹھا کر پھر اس کی جگہ پر رکھ دیتے کہ یہ بے جگہ ہو کر پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر، نبوت تیری شان، کتنا سخت امتحان! سننے والے بھی حیران۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے ایوب، تمہارے بدن میں جتنے کیڑے ہیں سب ہمارا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کا ثواب تم کو دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزاج پرسی کے لیے حضرت جبرائیل آتے تھے۔ جب آپ کے زخموں سے خون پیپ بہنے لگا اور بدبو پیدا ہو گئی تو بی بی رحمت کا دل گھبرا گیا اور کہا، اے نبی، اے صاحب مالا منال، کیا سے کیا آپ کا ہوا جاتا ہے حال؟ مال بھی رخصت ہوا اور اولاد بھی آئی، نوبت اب تمہاری جان کی۔ کاش وہ رکھے ہمیں ثابت قدم، جس طرح دیکھوں آہ یہ دردی غم۔ آپ نے فرمایا، اے غم خوار، اللہ کے نبی اور نیک بندے امتحان میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں۔ دیکھو تمہارے دادا یعقوب علیہ السلام کتنی مدت تک یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور امتحان میں پورے اترے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوفناک کنویں میں ڈالے گئے، پھر 13 سال تک قید رہے اور امتحان میں پاس ہو گئے۔ اے رحمت، ہم کو بھی چاہیے کہ امتحان میں ثابت قدم رہے۔ اور فرمایا، میرے بدن سے پیپ اور خون بہتا ہے اور بدبو پیدا ہوتی ہے، یہ مسجد پاک جگہ ہے، مجھے کسی اور جگہ لے چلو۔ بی بی رحمت آپ کو ایک چبوترے پر لے گئی۔ زخموں کی بدبو سے لوگ گھبرا گئے اور بی بی رحمت سے کہا کہ اس بیمار کو باہر جنگل میں لے جاؤ ورنہ ہم ان کو پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ آپ نے ان کی بے رحمی دیکھ کر بی بی رحمت سے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم باہر بستی سے دور مجھے لے چلو۔ یہ لوگ مجھ کو بہت جلدی بھول گئے، یہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ تم اس طرح کرو کہ بستی سے باہر جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ، اگر مسافر راستے میں ملے تو ان کو بلا لاؤ، وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر باہر لے جائیں گے۔ بی بی رحمت راستے پر پہنچی کہ 2 جوان مسافر آئے اور ان سے فرمایا کہ اے جوانوں، کچھ اس دکھیا کی بھی مدد کرو گے؟ کہا، ضرور کریں گے۔ فرمایا، میرے شوہر سخت بیمار ہیں، ان کو اٹھا کر یہاں باہر کوڑے پر پہنچا دو۔ جوانوں نے کہا، بی بی جی، تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کون ہے؟ فرمایا، وہ اللہ کے نبی ایوب ہے۔ جوانوں نے کہا، وہ ایوب، وہ پیغمبر، وہ خلیل اللہ کا نور نظر، چل بتا اے صالحہ، وہ ہے کدھر؟ جان بھی قربان ہے ایوب پر۔ دونوں جوان بی بی رحمت کے ساتھ آئے اور حضرت ایوب کو سلام کیا اور آپ کے وہاں سے اٹھا کر بستی کے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پہنچا دیا اور سلام کر کے چلے گئے۔ آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ یہ دونوں جوان فرشتے جبرائیل اور میکائیل تھے جو اللہ کے حکم سے نبیوں کی خدمت اور مدد اور زمین پر آیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ اے غم خوار، تم میرے ساتھ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو؟ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ اور آرام کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اور میرے سر کے تاج، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری تکلیف کو پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت کے روز خدا کو کیا جواب دوں گی جب وہ فرمائے گا کہ عیش و آرام میں تو ہمارے بندے کے پاس رہی اور تکلیف میں چھوڑ کر الگ ہو گئی، میں تو اپنی زندگی کو آپ پر قربان کر دوں گی۔ آپ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔
आप 7 बरस उसी कूड़े पर पड़े रहे और जो कुछ खाते पीते वह पीप बनकर बह जाता, मगर जुबान और दिल से अल्लाह की याद में लगे रहते। बीबी रहमत मेहनत मजदूरी करके एक आध रोटी लाती, खुद भी खाती और आपको भी खिलाती। मजबूरी यह थी कि लोगों के दरवाज़ों पर जाकर कहती कि ए घर वालों, कोई मुझसे पानी भरवा ले, कोई मुझसे झाड़ू दिलवा ले, कोई मुझसे अनाज पिसवा ले, कोई मुझसे बर्तन और कपड़े धुलवा ले और इसके बदले एक रोटी दे दे। शैतान दुश्मने इंसान को अब भी चैन न पड़ी और एक बुजुर्ग सूरत में बनकर बस्तियों में फिर कर लोगों से कहा फिरा कि इस औरत को अपनी बस्ती में न आने दो और इससे कोई काम न लो। इसका आदमी कोढ़ की बीमारी में बीमार है, उस पर खुदा का गजब है और यह अपने हाथों से उसका खून पीप साफ करती है। ऐसा न हो कि वह मर्ज तुमको भी लग जाए। लोगों ने यह बात सुनकर बीबी रहमत को धक्के देकर बस्ती से बाहर निकाल दिया और सब बस्ती वालों ने कहा कि खबरदार जो फिर यहाँ आई। आप रोती हुई हजरत अय्यूब के पास आई और आपसे कहा, बिनते यूसुफ जोज़-ए अय्यूब को, नूरे दिदा दुख्तरे याकूब को कौम ने सद हेव धक्के दे दिए। ऐसे वह अल्लाह से बेडर हुए। कुछ न खाया तरस एक बेचार पर, कुछ न आया रहमत एक बीमार पर। आपने फरमाया, ए रहमत, हमारा इम्तिहान है, सब्र करने का मुकाम है, घबराया नहीं करते। अल्लाह ताला साबिरों के साथ है, सब्र का बदला बहुत अच्छा होता है। अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्दी आराम और खुशी देखोगे। अब इस कूड़े पर मेरा दिल नहीं लगता। बस्ती से दूर कहीं जंगल में झोंपड़ी बनाओ और वहाँ ले चलो। बीबी रहमत ने दरख्तों की शाखों से और पत्तों से कुछ साया सा बना लिया और यह इंतज़ार था कि कोई मुसाफिर आए, क्योंकि बस्ती के आदमी सब दुश्मन थे और हजरत अय्यूब खुद बैठ नहीं सकते थे। यह परेशानी देखकर फरिश्ते भी घबरा गए। फरिश्तों ने अर्ज़ की कि ए रब्बे करीम, हमको इजाज़त हो तो रहमत की मदद करे। 4 फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जाओ हमारी ताबेदार बंदी की मदद करो। फरिश्ते आदमी की सूरत में आए और उन्होंने हज़रत अय्यूब को उठाकर झोंपड़ी में लिटा दिया। वह फरिश्ते कहने लगे कि यह अल्लाह के नबी हैं और जन्नत में बादशाह हैं, मगर इस दुनिया ए फ़ानी में यह टूटी हुई हालत है। फरिश्ते आपको सलाम करके रोते हुए रुखसत हो गए। आपने फरमाया, बीबी रहमत, यह वह फरिश्ते थे जो जन्नत में मेरी कोठियों के दरबान होंगे। आप 7 रोज़ के फाके से बेहोश हो गए। बीबी रहमत आपको चादर उड़ाकर एक बस्ती में गई और हर दरवाजे पर कहती, ए घर वालों, अल्लाह के नबी अय्यूब फाके से बेहोश हैं, कोई एक रोटी उनको दे दो, अल्लाह से जन्नत ले लो। सब घर वाले जवाब देते कि दूर हो जा, यहाँ खड़ी भी न हो। आप बेउम्मीद होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई कि इतने में शैतान एक बुजुर्ग आदमी की सूरत में आया और कहा कि ए रहमत, तेरा शोहर अय्यूब और बाप दादा का यह नाम है। तुम सब लोग पहले बड़े दौलत वाले थे और अब तुम मोहताज हो गए और अय्यूब बीमार है। इसकी वजह यह है कि वह आसमान वाले खुदा की इबादत करते हैं। उस खुदा का इख्तियार आसमानों पर है, यहाँ ज़मीन पर मैं खुदा हूँ, यहाँ मेरा इख्तियार है। और अय्यूब मेरा कहना नहीं मानते, मेरी इबादत नहीं करते, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उनको और उनके कुनबे को तबाह और बर्बाद कर दिया। तुम्हारी परेशानी पर मुझे रहम आता है। लो, यह बकरी का बच्चा ले जाओ और आसमान वाले खुदा का नाम लेकर इसको ज़िबह करना और पकाकर अय्यूब को खिला देना। फिर मेरी कुदरत का तमाशा देखना कि गोश्त खाते ही तंदुरुस्त हो जाओगे। आप गम और फाके की वजह से बेहवाश थी, शैतान के धोखे में आ गई और यह समझी कि यह शख्स जो गैब की बातें बतलाता है तो मुमकिन है ज़मीन पर इसी का इख्तियार हो। बकरी का बच्चा ले आई। सब किस्सा हज़रत अय्यूब से बयान किया। आपको बहुत गुस्सा आया और आपने फरमाया, ए रहमत, क्या तू नहीं जानती कि ज़मीन व आसमान और मखलूक का खालिक और मालिक वही एक खुदा है। उसी को सब इख्तियार है, वही मारता है, वही जिलाता है, वही हंसाता है, वही रुलाता है, वही बीमारों को शिफा देता है। और यह तो शैतान था। इसी बेईमान के धोखे से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए। बीवी रहमत शर्मिंदा हुई और कहा, वाकई मुझसे गलती हुई, मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी चाहती हूँ। आपने फरमाया, ए रहमत, यह बतलाओ हम ऐशो आराम में कितनी मुद्दत रहे। 80 बरस। आपने कहा कि तकलीफ़ में कितना ज़माना गुजरा। कहा 18 बरस। आपने फरमाया,
پھر تو تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے انصافی کی۔ اس کی بھیجی ہوئی تکلیفوں پر کم سے کم 80 برس تو ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ آج سے میں تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز نہ کھاؤں گا، اور اپنے ایک سچے خدا کی قسم، اگر میں اچھا ہو گیا تو تمہاری اس غلطی پر 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر آپ اس سخت پریشانی کی حالت میں بہت گھبرا گئے کہ اب شیطان بی بی رحمت کے ذریعے سے میرا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، اور بے چین ہو کر یہ دعا کی، آ پڑی ہے مجھ پہ سختی، اے خدا، کس سے میں چاہوں مدد تیرے سوا؟ سب سے بڑھ کر رحم والا ہے تو ہی، دکھ میں بے کس کا سہارا ہے تو ہی، مانگتا ہوں میں تجھ سے تیری پناہ شر سے شیطانوں کے ہردم، یا الہی مجھ کو شیطانوں کی چھوڑوں سے بچا، مجھ پہ وہ غالب ہو نہ جائے، اے خدا۔ آپ یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام لائے کہ اے ایوب، تم بڑے صابر و شاکر بندے ہو، ہم تم سے بہت خوش ہوئے، تم نے دعا کی اور ہم نے قبول کی۔ اب تم اپنی ایڑی زمین پر مارو اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ آپ نے ایڑی ماری اور پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور ذرا سی دیر میں پانی کا چشمہ بھر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس پانی میں غسل کریں اور پئیں۔ آپ نے غسل کیا اور خوب پیاس بھر کر پانی پیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو گئے اور نہایت حسین و جمیل نوجوان بن گئے، اور تمام بدن چاندی کی طرح چمکنے لگا۔ وہ 12,000 کیڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بدن سے باہر ہو گئے اور سب سونے کے بن گئے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو جنتی کپڑے پہنائے اور کھانے کو جنت کا ایک سیب دیا۔ آپ نے آدھا کھایا اور آدھا بی بی رحمت کے لیے رکھا۔ وہ اس وقت روٹی کی تلاش میں گئی ہوئی تھی، آخر بھوکی پیاسی لوٹ آئی، آپ کو جھونپڑی میں نہ پایا تو نہایت پریشان ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ بی بی تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ فرمایا میں اپنے بیمار کو دیکھتی ہوں، خدا جانے ان پر کیا گزری۔ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی بیمار نہیں۔ آپ بے چین ہو کر رونے لگی۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ تم اپنے بیمار کو پہچانتی ہو؟ کہا ہاں، جس وقت وہ جوان تھے آپ جیسے تھے۔ آپ نے فرمایا غم نہ کر رحمت، نہ گھبرا دل میں تو، پہلے سے بہتر کر دیا اللہ نے، ہو گئی اب رحمت پروردگار، نعمتیں اب اس نے دے دی بے شمار، شکر کس منہ سے ادا اس کا کروں، کر دیا ابلیس کو جس نے زبوں۔ یعنی اے غم خوار اور تابع دار بی بی، اپنا دل خوش کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ذرا سی دیر میں مجھ کو صحت بخشی اور دوبارہ جوانی عطا کی، امتحان میں پاس کر دیا، اور میرے دشمن شیطان کو شکست دی، ہار دی، اور وہ ظالم اپنی مراد کو نہ پہنچا، اور لو یہ جنت کا سیب کھاؤ۔ بی بی رحمت سیب کھانے سے نوجوان شہزادی بن گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ بی بی رحمت کی غلطی پر جو قسم کھائی تھی وہ اس طرح پوری کیجیے کہ جھاڑو کی 100 تینکوں کو مٹھی میں لو اور بی بی رحمت کے بدن سے لگا دو، بس قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہلکی سی تدبیر اس لیے مقرر ہوئی کہ بی بی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہیں۔ آپ نے اللہ کے اس حکم کے موافق قسم کو پورا کر دیا۔ بس تابع داری اور صبر کا تاج بی بی رحمت کے سر پر ہے، ان کی بھول چوک معاف۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب اولاد اور باندی غلام دوبارہ زندہ کر دیے ہیں، اور 2 چند اولاد اور مال و دولت اور کل سامان عطا فرمایا۔ 3 رات اور 3 دن سونے کی ٹڈیاں برسیں، اور ہمیشہ کے واسطے آپ صابر و شاکر مشہور ہوئے، اور آپ کا ذکر مبارک صابر و شاکر لوگوں کے لیے رہبر بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یعنی اے ہمارے بندے ہمارے پیغمبر ایوب کے حالات پڑھو اور صبر و شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ 400 برس کی عمر شریف پا کر آپ نے وفات پائی، اور بی بی رحمت کی خدمت اور تابع داری اور صبر کا کمال نیک بیویوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا۔ ان مبارک حالات میں اگر کوئی سمجھے تو بڑے بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، جیسے رنج و غم اور آفت میں زیادہ پریشان نہ ہونا، بلاؤں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امتحان سمجھنا، اور اس کی
یاد اور تابعداری میں لگے رہنا، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مددگار نہ سمجھنا، مضبوطی سے اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا، بیویوں کو اپنے مردوں کی خدمت اور تابعداری کرنا، ہر تکلیف میں ان کا ساتھ دینا، خدا کی نافرمانیوں سے بچنا، ہر حالت میں اللہ کے حکم پر راضی رہنا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برسیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔